الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ سورہ حجرات کی ابتدائی یہ 2 آیتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے آداب اس امت کو سکھلائے گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے روحانی والد بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مائیں اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر ایمان والوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس لیے جس انسان کا جتنا رتبہ ہوتا ہے اس کی اگر شان میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو تو پکڑ بھی اتنی آتی ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بھائی ہوں تو اگر ہم ان کی گستاخی کریں تو جرم ہے، لیکن خدا نخواستہ اسی طرح کی گستاخی اگر بابا جان کی جائے تو بہت بڑا جرم، کیونکہ ان کی کیٹیگری، ان کا رتبہ اوپر ہے۔ تو اس امت میں سب سے زیادہ رتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب سورہ حجرات سے پہلے کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الفتح اور سورہ محمد، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے احکام کو بیان کیا تھا۔ اور جہاد کا مقصد اسلام میں کیا ہے کہ پوری دنیا کی اصلاح ہو، یہ مقصد ہے جہاد کا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی۔ اور اس صورت کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں بتایا کہ بھئی تمہارا نفس کیسے ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت جو سورہ حجرات کی ہے، اس کا شان نزول بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا مسلمان ہو کر۔ اب یہ معاملہ چل گیا کہ بھئی اس قبیلے کا سردار کس کو بنانا چاہیے۔ سرداری کے لیے 2 نام آئے، ایک قعقاع بن معبد، دوسرا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نام آئے۔ تو ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی فیصلہ فرمایا، نہ کسی کو گفتگو کی اجازت دی، نہ خود فیصلہ فرمایا، نہ کسی سے مشورہ لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ آپس میں جیسے ہم لوگ بات کریں ویسے مجلس میں بات چھڑ گئی کہ کس کو امیر بنانا چاہیے۔ ویسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جہالت کے زمانے میں جو لوگ اچھے اور عمدہ رتبے والے تھے، اسلام میں بھی ان کا رتبہ برقرار رکھا جائے گا جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، رتبے پہ باقی رہیں گے۔ اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی کہ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا قعقاع بن معبد کو بنائیں، کچھ لوگوں نے کہا اقرع بن حابس کو بنائیں۔ تو یہ گفتگو چلتے چلتے اتنی اونچی ہو گئی کہ آوازیں اونچی ہو گئی مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میں۔
تو اللہ نے قرآن اتارا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کسی رائے کو پیش مت کرو جب تک تم سے پوچھے نہیں یا تمہیں فرمائے نہیں کہ تم بولو تمہاری کیا رائے ہے۔ جب پوچھا ہی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ہی نہیں فرمائی، تو تم نے حضور سے پہلے کیسے بات کرنا شروع کر دی؟ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم بات کرنا شروع کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو آدمی ایک مسئلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور دونوں آ کر کوئی بات رکھنا چاہتے تھے کہ چھوٹے نے پہلے کلام کیا، تو آپ نے فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ، پہلے بڑے کو بولنے دو، پہلے بڑے کو بولنے دو۔ اب یہ ادب تقاضا ہے گفتگو کا، جبکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے گھر میں تشریف لائے، تو دونوں بچے سو رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے، شرارتی بچے کہاں ہیں، شرارتی بچے کہاں ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے پیغمبر ہو، بچپن تو ہر ایک کا ہے نا جی، بچہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں گھر میں، حضرات حسنین کریمین آپ کے سجدے میں آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بچپنا ہے، آپ بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی آ کر پوچھا تو حضرت فاطمہ الزہرا امی جان نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو سو رہے ہیں دونوں۔ اتنے میں حضرت حسین جاگے رضی اللہ، جاگ گئے، چھوٹے تھے پہلے، انہوں نے کہا نانا جان پانی پلائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہو گئے۔ اب دونوں آگے پیچھے کے، تو بچوں میں تو ضد ہوا کرتی ہے نا، حضرت حسن نے کہا مجھے بھی پانی پلائیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آگے بڑھے پانی پینے کے لیے، اور بھائی جان سے سبقت لینے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تمہارا حق نہیں ہے، پہلے حسین کا حق۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دیا، اس کے بعد انہوں نے پی کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دیا۔ تو امی جان نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو حسین حضرت حسن سے زیادہ پیارے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ تم نے دیکھا نہیں کہ پہلے کس بچے نے مانگا تھا؟ تو جس نے پہلے مانگا تھا اس کا حق پہلے تھا۔ اب یہ تو ہے حقوق کی بات، لیکن مجلس کا آداب، مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ جب کوئی بات کرے تو پہلے بڑا کرے پھر چھوٹا کرے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا کہ تم خاموش رہو، بڑے کو بات کرنے دو۔ اب یہ ادب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی گفتگو مت کرو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت نہ دیں۔ واتقوا اللہ، اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہارے کاموں کو جاننے والے ہیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو ایسا کام نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر میں بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے عباس آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم بڑے ہیں؟ ہم دیکھیں سوال کیا، ان کا مقصد عمر پوچھنا تھا، تو آپ نے فوراً عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بڑے ہیں، البتہ عمر میں حضور سے چند سال بڑا ہوں، البتہ عمر میں حضور سے چند سال بڑا ہوں، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بڑے ہیں۔ یہ تھا آداب، ادب تھے۔ اب ایک طویل روایت بھی یاد آ گئی، لیکن اس کو مختصر کرتے ہیں، بالکل مختصر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارک تھی کہ جو شخص بھی کسی حاجت کے لیے آتا اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے پاس نہیں ہے تو آپ فرماتے قرض لے لو،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بولو۔ کہا جب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ پر دینا ضروری نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو دینا بھی ضروری نہیں ہے، پھر قرض لے کر دینے کا کیا مقصد؟ آپ کے پاس تو ہے نہیں، گنجائش ہو تو آپ دیں، جب گنجائش ہی نہیں ہے آپ اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں قرض لے کر، تو فتغیر وجہ رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے فوراً اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لیں، خوب لیں، اور عرش والے سے کمی کا خطرہ نہ کریں، اللہ آپ کے پاس کبھی کمی ہونے نہیں دے گا۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو اس طرح ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی آ گیا اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سرکار دو عالم کو جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھ سے لے لیا کرو، جب آ جائیں پھر دے دیا کرو۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ چلتا رہتا، کوئی نہ کوئی آتا، آپ فرماتے بلال اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ جب 15-20 دن گزرے، یہ معاملات تو روز تھے، ایک آدھے دن کا تو تھا نہیں، تو اس کا قرضہ کافی ہو گیا۔ وہ آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آپ کو بہت سخت سست کہا، بہت برا بلا، اور اس کہنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر کل تک میرا قرضہ واپس نہیں ہوا تو میں تیرے گلے میں کپڑا ڈال کر تجھے مدینے کی گلیوں میں اس طرح گھسیٹوں گا جیسے مکے میں گھسیٹا جاتا تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت چاہیے، ادب دیکھیے، مجھے اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو وہ یہودی سے میں قرضہ لیتا تھا تو میرے ذمے اس کا اتنا قرضہ ہو گیا، وہ آج مانگنے آیا تھا اور اس نے کہا کہ اگر کل تک قرضہ ادا نہیں کیا تو میں تمہیں مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹوں گا، تو میں چاہتا ہوں سحری کے وقت میں کہیں نکل جاؤں صبح۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسعت دیں، آپ میرا قرضہ اتار دیجیے گا تو پھر میں آ جاؤں گا، آپ میرا قرضہ اتار دیجیے گا پھر میں آ جاؤں گا۔ ادب دیکھیے، کمال دیکھیے، یعنی کتنا ادب ہے۔ قرضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، حضرت بلال کہہ رہے ہیں میرا قرضہ اتار دیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال اجازت لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بلال صبح دیکھیں گے اس معاملے میں۔ تو آدھی رات تھی کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت بلال تو جانے کی تیاری میں تھے، آ گئے۔ تو جیسے ہی آئے تو دیکھا مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے سامنے 4 یا 6 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے لدے ہوئے۔ تو حضرت بلال آئے تو آپ نے فرمایا بلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، یہ سامان بھیج دیا، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کا قرضہ اتارو۔ چنانچہ حضرت بلال نے فجر کے بعد جب جا کر ان کا قرضہ دیا۔ اب جب واپس آئے تو یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیغمبر کا سارا قرضہ اتار دیا۔ جب تک مطالبہ ہے تب تک کہہ رہے ہیں میرا ذمہ ہے، میرا قرضہ ہے، اور جب اتر جاتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی کا سارا قرضہ اتار دیا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اس لیے پیغمبر کا ادب کرو۔ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کھل کر بھی بات مت کرو جس طرح تم آپس میں کھل کر بات کیا کرتے ہو، بے تکلفی سے بات کیا کرتے ہو، اس طرح نہ کیا کرو۔ کیونکہ اگر کوئی بھی بے تکلفی یا بات امام الانبیاء کو ناگوار گزری تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری یہ انسان کے عمل کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے مت بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو اب مقصد کیا تھا
کہ جب مجھے چچا یاد آئیں گے کہ تو نے میرے چچا کو شہید کیا، میرے دل میں اگر تیری بات تیرے لیے آ گئی تو تیری آخرت برباد ہو جائے گی، اس نے میرے سامنے مت بیٹھا کرو، کپڑا ڈال کر منہ پر بیٹھا کرو تاکہ میرے دل میں تمہارے لیے ناگواری نہ آئے۔ اور پھر چونکہ اس پہ دنیا آخرت دونوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی کے متعلق کوئی بات نہ بتایا کرو، صاف حدیث میں کسی کے متعلق، انی ارید ان اخرج فیکم وانا سلیم الصدر، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تم سے یہاں سے نکل کر جاؤں تو میرا سینہ تم سب کے لیے صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ویسے اس لیول کا تو نہیں ہے، لیکن ادب ہم نے اپنے بڑوں کا بھی کرنا ہے، ماں باپ کے سامنے بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی، بڑی عمر والے کے سامنے بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ادب کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں ادب سکھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو با ادب بنائے۔ اللہم انت السلام منک السلام۔ سورہ حجرات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب ذکر کیے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے اس کے مطابق کن کن چیزوں کی رعایت کرنا امت پر ضروری ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ عرفہ انسان ہیں، تو چونکہ وہ سب سے زیادہ بلند بالا ہیں اس لیے ان کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے جو آدمی اس امت کے بڑوں میں شمار ہوتا ہے اس کے آداب بھی اسی اعتبار سے ہوں گے جس اعتبار جس مقام کا وہ آدمی ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا دو صحابی جا رہے ہیں، ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو درداء آگے چل رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا، فرمایا ابو درداء یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایسے شخص کے سامنے اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ابو درداء انبیاء کے بعد یہ دنیا کا سورج کسی بھی آدمی پر طلوع اور غروب نہیں ہوا جو صدیق اکبر سے بہتر ہو، اس لیے پیچھے چلو۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ پیچھے چلیں، یعنی ادب سکھلا رہے ہیں بڑے کا۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ بیان کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب کس چیز میں آگے مت بڑھو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بھئی فلاں چیز میں آگے مت بڑھو، فلاں چیز میں آگے مت بڑھو، قرآن نے فرمایا نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو۔ اور عربی زبان کے اندر یہ گرامر کا ایک قانون ہے کہ جب وہ چیز ذکر نہ کی جائے جس کو ذکر کرنا ضروری ہو تو اس سے عام مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، رائے دینے میں، بات کرنے میں، اپنے کسی عمل میں، چلنے میں، کھانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سے پہلے کھانا مت کھاؤ، آپ کے آگے چلو مت، آپ کے سامنے جب تک آپ پوچھے نہیں اپنی کوئی بھی رائے کا اظہار نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور اس کے بارے میں نے شان نزول عرض کیا تھا کل۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ آوازیں بڑھ گئیں حضرات صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مکملات دین ہیں، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا ورنہ گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام مکملات دین ہیں، یعنی دین کی تکمیل کرنے والے حضرات صحابہ کرام۔ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھا
اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے کروا کے دین کو مکمل کیا، ورنہ ہم کہتے ہیں یہ معاملہ تو ہوا نہیں، ہم کیسے کریں یہ معاملہ تو ہوا نہیں۔ جو کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے مناسب نہیں تھا وہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے کروا کر ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل فرما دیا۔ تو آوازیں بڑھ گئیں، اب عام سا ایک ماحول تھا، پیغمبر تو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آوازیں بڑھ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو تو تڑاک کے ساتھ اسی طرح حضور سے گفتگو مت کرو، بے تکلف ہو کر گفتگو مت کرو۔ اب وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تمہاری بے تکلفی کی بات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تو رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی، اور نبی کی بے ادبی ایسا کام ہے کہ جس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر کی بے ادبی ایسا کام۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، مکے کا رہنے والا تھا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ چونکہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ ان آدمیوں میں تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے وحی کا کاتب بنا دیا۔ قرآن مجید اترا ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے میں۔ حضور نے ان کو لکھایا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر حکیم پہلے آ جاتا علیم بعد میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے اس کو سمجھایا لیکن وہ سمجھا نہیں، پھر اس نے اعتراض کیا۔ وہ اعتراض تو کر بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ وہی شخص مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مرا۔ علماء نے لکھا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، یہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے مرتد ہو کر مرا، کیونکہ نبی ہے، شان ان کی بہت بڑی ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے بات نہ کریں۔ اچھا، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس طرح بلند آواز سے بات کرنا، گفتگو کرنا منع ہے، اسی طرح ہی روضہ عطر پر جا کر بلند آواز سے شور کرنا، بات کرنا بھی منع ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبر مبارک کے اندر بھی حیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں جا کر سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ براہ راست سنتے ہیں، اور اگر یہاں دور سے درود شریف بھیجا جائے تو فرشتے سیاحین فی الارض وہ جا کر پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ عطر کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، پست آواز میں گفتگو کریں، پست آواز میں سلام بھیجیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ہے۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں گی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک شریعت کا سوال ہے، وہ سوال بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کے ضائع ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ خدا نخواستہ انسان کافر ہو جائے۔ یہی بات سمجھ رہے ہیں؟ کفر کے علاوہ آدمی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، کسی بھی گناہ کی وجہ سے عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید نے خود کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی آیت کے اخیر میں فرمایا ہے کہ اعمال تمہارے چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ ایمان جب ہے تو عمل ضائع نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ پھر خدا نخواستہ عمل ضائع ہونے کی ایک صورت ہے انسان کفر کرے، تو جیسے اسلام لانا انسان کے اختیار میں ہے ویسے کفر بھی انسان کے
اختیار میں ہے، بے اختیاری طور پر انسان کافر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کام یہ ہو جائے گا، حالانکہ کفر بھی اختیاری ہے اور کفر کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، ورنہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ایک بات، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی، یہ آگے جا کے انسان کو کفر تک پہنچا دے گی۔ جیسے ابو داؤد شریف کی روایت سے میں نے بتایا، وہ آدمی اس وقت تو کافر نہیں تھا، اس نے ایک معمولی بات کر دی، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب آگے کی آیت میں یہ فرمایا کہ جو بلند آواز کرتے ہیں ان کا تو اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، توفیق سلب ہو جائے گی، نیکی کا کام نہیں کر سکیں گے، اور اس کے بالمقابل ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، انہیں کیا انعام ملے گا؟ انہیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے تقوی کی مہر لگا دی، امتحان بھی لیا اللہ نے، تقوی کی مہر بھی لگا دی، جن کی آوازیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھتے تو بالکل خاموش سناٹا ہوتا تھا، بالکل سناٹا، اور سب کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں، الا ابا بکر و عمر، سوائے ابو بکر اور عمر کے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے تھے، اور آپ بھی ان دونوں حضرات کو دیکھ کر ہی مسکراتے تھے، باقی عموماً صحابہ کرام کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں۔ اس لیے ایک بڑے صحابی ہیں، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا جان صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا حلیہ بتا دیں۔ تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، میری جان، میرے بیٹے، اتنی طاقت کس کی آنکھ میں دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ سکے؟ ہماری تو آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی قوت ہی نہیں۔ ایسا ادب کیا حضرات صحابہ کرام۔ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں پر اللہ نے تقوی کی مہر لگا دی ہے، جن کی آوازیں پست ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا؟ حضرت صدیق اکبر آتے اس آیت کے اترنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ، جب بات کرتے تھے تو تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا آ کر آہستہ قریب آ کر بات کرتے ہیں۔ اور قد سمع اللہ قول التی، یہ جو سپارہ، اس کی جو ابتدائی آیات اتری ہیں حضرت خولہ کی وجہ سے۔ حضرت خولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی ہیں، بوڑھی عورت ہیں، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ کے سامنے پاس بیٹھ کر سرکار دو عالم سے بات کی ہے، امی جان یہ کہتی ہیں ما سمعت قولہا، میں نے ان کی بات نہیں سنی، وہ کیا کہہ رہی تھی حضور سے۔ اور قرآن کیسے اترا؟ قد، تحقیق، پکی بات ہے، سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے، اللہ نے سن لی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نہیں سنی، آہستہ بات۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر آپ نے کیا کہا؟ ذرا زور سے بولیں، آپ نے کیا کہا؟ یعنی اتنا ادب۔ تو فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، جن کی آوازیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست ہوں۔ اب میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ بات جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسے ہی امت کے جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے، جیسے حضرت ابو درداء کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ اب یہ بات ہمارے والدین کے لیے بھی ہے، ہمارے بڑے بھائی کے لیے بھی ہے، ہماری بڑی بہنوں کے لیے بھی ہے، اور ہم سے جو عمر میں بڑے حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ہماری آواز ان کی آواز سے بلند نہ جائے۔ والدین کا بھی یہ حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہو۔
اف بھی نہ کہو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کوئی ایسا کام کہیں جو انتہائی مشکل ہے اور یہ بچہ ان کے سامنے ٹھنڈا سانس لے، فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے. ٹھنڈا جو سانس لیا یہ بھی بے ادبی ہے. یہ آداب بڑوں کے اسلام نے بتائے. اب ایک مختصر سی بات روزے کے بارے میں ہو جائے. اسلام میں روزے کی چند قسمیں ہیں. ایک روزہ وہ ہے جو فرض ہے، وہ رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان کی قضا جس کے ذمے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں، جیسے کہ عموماً ہماری ماؤں بہنوں کے رہ جاتے ہیں، تو ان کے ذمے رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا فرض ہے. تو فرض روزے کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک رمضان کے ادا، دوسرے اس کی قضا. یہ روزے فرض ہیں. ان کے علاوہ فرض روزہ نہیں ہے. ہاں البتہ واجب ہے. جیسے آپ نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں شوال کے 5 روزے رکھوں گا، اس کو کہتے ہیں نظر معین، کہ آپ نے شوال کو معین کر دیا. اور ایک غیر معین ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا. تو یہ جو نظر کے روزے ہیں یہ واجب ہیں، اسلام میں یہ واجب ہے. اسی طرح کفارہ اگر کسی معاملے کا ہو گیا اس کے روزے رکھنا بھی واجب ہے. اسی طرح نفلی روزہ توڑ دیا اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی واجب کی، یہ 3 قسمیں واجب ہیں. اور باقی نفلی روزے کا تو آپ کو پتہ ہے، یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا یہ نفلی روزہ ہے. اور ذی الحجہ کے 9 دن ابتدائی ان میں روزہ رکھنا یہ بھی نفلی ہے. ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھنا یہ بھی نفلی ہے. عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی نفلی ہے. اور 2 قسم کے روزے ایسے ہیں جو مکروہ ہیں. ایک مکروہ تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب، ایک ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی روزہ کون سا ہے؟ عید کے دن کا روزہ، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور اس کے بعد ایام تشریق جب تک ہم تکبیر پڑھتے ہیں ان ایام کا روزہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تنزیہی کون سا روزہ ہے؟ کہ صرف اکیلا 10 محرم کا رکھا جائے، آگے پیچھے کوئی روزہ نہ رکھا جائے، تو یہ روزہ مکروہ تنزیہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے روزے کے بارے میں. اور اسی طرح ایک ایسی بات آ گئی، لیکن چونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے اس لیے عرض کر دیتا ہوں، نکاح کا بھی یہ معاملہ ہے. نکاح سنت تب ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نکاح سنت ہے، یہ نکاح سنت تب ہے جب حالت اعتدال ہو، یعنی انسان وہ جوان گناہ کسی قسم میں بھی مبتلا نہ ہو، اعتدال کی حالت ہو، اس کے پاس مہر جتنے پیسے ہوں، اعتدال کی حالت ہے، مہر دے سکتا ہے. باقی کمائی ومائی یہ ڈیوٹی ہے یا نہیں، ہاتھ پاؤں ہے، شریعت کہتی ہے مزدوری کر کے کھلائے. تو یہ نکاح ہو گیا سنت. لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے بچہ، گناہ کر رہا ہے، اور مہر جتنے پیسے ہیں اور ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اب اس پر نکاح کرنا فرض ہے، کیونکہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. اور یہی نکاح حرام بھی ہے. کب؟ کہ جب اس کو یہ یقین ہے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے یہ عورت پر ظلم کرے گا، یہ بیوی پر ظلم کرے گا، اس کی طبیعت ایسی ہے، اس کو پتہ ہے طبیعت اس کی ایسی ہے. اس صورت میں یہ گناہ، یہ نکاح یہ حرام ہے. تو نکاح بھی صرف ایک سنت نہیں ہے، اس کی بھی اس طرح قسمیں ہیں جس طرح روزے کی قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین.